تو یہ ہے ان کا دوگلا پن کہ جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو پکے وہابی ہیں۔ لیکن اتنی منافقت کے بعد بھی کیا ہوا دیکھیے، جھوٹ کا وقت ایک لمٹ ہوتی ہے، آخر جھوٹ آج نہیں تو کل کھل ہی جاتا ہے، اور نتیجہ وہی ہوا۔ سعودی والوں کو خوب الو بنایا انہوں نے، اور یہاں کے سنیوں کو بھی بڑا الو بنایا۔ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں میں، یہاں کے اگر تبلیغی وہابڑے سن رہے ہو تو ریکارڈ کر لو یہ بات۔ بڑا الو بنایا صاحب، سعودیہ میں ہماری حکومت ہے، سعودیہ میں بھی ہمارے عقیدے کے لوگ ہیں، ہمارے عقیدے کے لوگ ہیں، وہاں بھی جا کے کہتے تھے صاحب ہم تمہارے ہیں، ان معاکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، زکوٰۃ دو، خیرات دو۔ انہوں نے تحقیق کی کہ آخر معاملہ کیا ہے، یہ بہت پیسہ لے جاتے ہیں، زکوٰۃ خیرات لے جاتے ہیں، ان کی تحقیق کرو۔ تو وہاں کے کچھ مولویوں نے، جس میں ایک شیخ ہے ان کا سب سے بڑا مفتی، اصل میں سعودیہ میں دو شعبے ہیں، ایک حکومت کا شعبہ ہے جو آل سعود چلاتا ہے خاندان، جس میں ابھی سلمان جس کا کنگ ہے، اس سے پہلے عبداللہ بن عبدالعزیز کنگ تھا۔ دو خاندان ہیں جو سعودیہ کا نظام دیکھتے ہیں، ایک خاندان کون سا ہے؟ آل سعود، یہ حکومت کا نظام دیکھتا ہے۔ ایک خاندان ہے شریفی خاندان، شریفی خاندان وہ ہے جس میں مفتی اور یہ حرام مدینہ مکہ اور یہ مساجد وغیرہ یہ دینی معاملات دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جو چیف جسٹس ہے قاضی القضا جو مر گیا 1413 میں، اس کا انتقال ہوا، اس کا نام تھا حمود بن عبداللہ بن حمود۔ حمود بن عبداللہ نے اردو سیکھی صاحب پہلے، اور اردو سیکھنے کے بعد جب اس نے ان کی کتابیں پڑھی تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ اتنے بڑے مکار ہیں کہ ہندوستان میں جو جا کے اردو کی کتابیں لکھتے ہیں اس میں ہمیں گالیاں دیتے ہیں، اور ان کے عقیدے کفریہ ہے، ان کے عقیدے کے مطابق ان کے عقیدوں میں بھی وہی شرک شامل ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم بریلیوں سے ہٹ کر ہیں، بریلی والا ہمارا عقیدہ نہیں، جاتے یہ بھی قبروں پر ہے، حاجت روا یہ بھی اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ بریلی جو ہے وہ غوث اعظم کو مدد کے لیے پکارتا ہے، غریب نواز کو پکارتا ہے، یہ اشرف علی تھانوی کو آواز لگاتے ہیں، یہ گنگوہی کو ولی مانتے ہیں، انہوں نے اپنے گنگوہی کو قطب عالم بنا رکھا ہے، نانا طوی کو صاحب جو ہے غوث اعظم بنا رکھا ہے، تو ان کے ابھی غوث ابدال یہ سب بھرے پڑے ہوئے۔ تو اس نے جب ان کی کتابیں جب کھنگالی تو اس نے پھر کیا کیا، جب دیکھا تو کہا کہ صاحب یہ بھی دوگلے منافق ہے، اور اس نے باقاعدہ حکومت کی طرف سے کتاب چھپی آئی ہے، کتاب دکھا رہا ہوں میرے پاس اوریجنل کتاب موجود ہے، پی ڈی ایف نہیں اوریجنل کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کا نام یہ دیکھیے، آپ کو اسکرین پہ میں دکھا بھی دیتا ہوں، القول البلیغ، القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ۔ یہ پوری ایک ضخیم 300 ساڑھے 300 پیج کی کتاب لکھی ہے، اور اس میں خود لکھا کہ یہ تبلیغی جماعت والے بھی خود پکے کافر ہیں، اور سعودیہ سے ان کا فنڈنگ کا تو سلسلہ بند کر دیا گیا۔ یہ مطلب وہ کتے ہیں کہ جو گھر کے ہیں نا گھاٹ کے گدھے کی، وہ گدھے دھوبی۔ یہ کتاب سعودیہ میں چھپی، اور آج جتنے بھی سعودیہ کے اہل حدیث غیر مقلد مولوی ہیں سب ان کا رد کرتے ہیں۔ ذاکر نائک ان کا رد کرتا ہے، معراج ربانی ان کا رد کرتا ہے، مولوی جرجی ان کا رد کرتا ہے۔ اب اگر میں سب کے رد بتاؤں گا تو بڑا وقت ہو جائے گا، صرف ایک مولوی کا میں ایک ویڈیو کلپ دکھا دے رہا ہوں، مولوی توصیف الرحمان، یہ سعودیہ میں رہتا ہے، یہ خود تبلیغی جماعت والوں پہ کیا فتویٰ لگاتا ہے رسول دیجیے، یہ ہے ان کے گھر کا حال۔ کیا تبلیغ والے دعوت کا کام کو لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم ان کی دعوت کے کام کو کریں، ان کے ساتھ شامل ہوں؟ کیونکہ تبلیغ والے صحیح نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ تبلیغ والے دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ دودھ تو بیچ رہے ہیں لیکن دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچ رہے ہیں، بلکہ زہر ملا کر بیچ رہے ہیں۔ دودھ بیچنے سے انکاری نہیں ہے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں۔ جس کتاب کو لے کر وہ چل رہے ہیں، جس کتاب کو ہر حلقے میں پڑھا جاتا ہے، جس سے درس دیا جاتا ہے، وہ کتاب فضائل اعمال اور فضائل صدقات شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی، اس میں ذکریہ صاحب تصوف کا یہ غلیظ ترین گندا عقیدہ لکھتے ہیں، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ شرک کا عقیدہ ہے۔ اللہ عز و جل خالق ہے، مخلوق ہے، وہ رازق ہے، مرزوق ہے۔ اب اس کتاب کو لے کر وہ گھوم رہے ہیں، یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے،
اس کتاب کے اندر جو چیز لوگوں کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ واقعات اور جھوٹے واقعات بے بہا ہیں. اس کتاب کو چھوڑ دیجئے, اس طریقہ کار کو چھوڑ دیجئے, اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے. نماز کی دعوت بنیادی نہیں ہے, یاد کر لیجئے. اگر کوئی نماز کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے تو گمراہ ہے. اگر جہاد کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے. اگر وہ روزے کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے. جماعت جب بھی بنے گی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر بنے گی. اگر توحید بنیاد ہے تو کامیاب ہے. اگر توحید بنیاد نہیں, کسی نے جہاد کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے, کسی نے تبلیغ کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے, کسی نے مسلمین کے نام پہ لوگوں اکٹھا کر لیا, تو یہ سب دعوتیں باطل ہیں. حقیقی سچی صحیح دعوت وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ دی جائے. ابھی آپ نے سن لیا, اس نے خود اقرار کرا اور واضح طور پر کہا کہ یہ دودھ تو بیچ رہے ہیں, مگر دودھ میں کیا ملا کے بیچ رہے ہیں؟ پانی نہیں, زہر. پانی سے تو رجوع کر لیا کا زہر ملا کر بیچ رہے ہیں. اب بولا مسلمان تو دودھ سمجھ رہا ہے کیونکہ دودھ کے اندر کا چھپا ہوا زہر اس کو نظر. وجہ کیا ہے؟ کہ دودھ بیچنے والا بہت بڑا منافق و مکار ہے. یہ اپنا زہر ملا ہوا دودھ لاتا ہے, رو رو کے بیچتا ہے, لے لو بھائی دودھ لے لو. دیکھنا آپ کو کیسے روتا ہے وہ دودھ بیچنے والا, دیکھنا ہے. دیکھیں یہ اس جماعت کا سب سے بڑا بولا ہے جو دودھ بیچ رہا ہے. میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں, امت بن کے رہو, مسلم بن کے رہو. کوئی گنجائش نہیں. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو, دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو, دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. لیکن وہی ہے, اس بکری کی طرح بن جاؤ, کبھی اس لیبڑ میں چلے جاؤ, کبھی اس لیبڑ میں چلے جاؤ, بچہ پیدا کرو, پتہ نہ چلے کس کا ہے. یہ ان کا سب سے بڑا عالم ہے. اور یہی باتیں کرتے لوگ کہتے ہیں کتنی اچھی بات کی انہوں نے. ارے بھائی یہ اچھی بات نہیں کی, یہ دودھ میں زہر ملا کے بیچ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اپنے عقیدے میں پکے رہو, میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, امت بن جاؤ. امت بن جاؤ کیوں واسطہ دے رہا ہے خبیث؟ تجھے بھی پتہ ہی نہیں چلا کہ تو نبی کی امت میں ہے. تو کون سی امت بنا رہا, ہمیں بتا کون سی امت بنا رہا. بھائی امت بنانے کی ضرورت ہے ابھی کہ امت بن چکی ہے. امت کون بنائے گا؟ مولانا بنائے گا کہ نبی بنائے گا؟ بولو بولو, نبی بنائے گا. کیا رسول کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہے جو امت بنانے کی ضرورت ہے؟ امت بن جاؤ. ارے امت بن جاؤ نہیں, امت بن چکی, امت موجود ہے. یہ کون سے بات ہے یار, کیا بولتا ہے امت بن جاؤ؟ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ایک ہو جاؤ. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو. یعنی ایک کا عقیدہ ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے, تم بھی ٹھیک. ایک کا عقیدہ ہے نبی زندہ ہے, آپ بھی ٹھیک. ایک کا عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, آپ بھی ٹھیک. ایک کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں, آپ بھی ٹھیک. ایک کا عقیدہ ہے کہ نبی شفیع ہے, پوری امت گناہگار امت کو کی شفاعت کریں گے. ایک صاحب کہتے دوسرے صاحب نہیں, محمد تو اتنے بے بس ہے, اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی قیامت کے دن نہیں بچا سکتے, آپ بھی ٹھیک. یہ کیسے اتحاد ہوگا بھائی؟ جب اعتقاد اور عقائد میں ہی اختلاف ہے تو پھر یہ ایک امت اور ایک جگہ آجا والی, ایک پلیٹ فارم والی بات کیسے ہوگی؟ ارے پلیٹ فارم پر ایک تب ہوا جائے گا کہ جب عقیدہ صحیح ہو, جب منہج ایک ہو. اور یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے کہ غلط اور صحیح سب ایک جگہ لا لو. اگر یہ اسلام ہوتا خدا کی قسم تو پھر یہ جماعتوں کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر یہ تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر یہ تقریروں کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ نبی کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ علماء کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ اولیاء کی ضرورت نہیں پڑتی. ارے یہ امام اولیاء انبیاء دنیا میں آتے ہی اس لیے کہ غلط کو غلط بتا دے, صحیح کو صحیح کر کے بتا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کون سی تھیوری کہ سب ایک ہو جاؤ, اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو, مگر ایک سب مل جل کے رہو. ایک گھر میں دو لڑکے ہیں, ایک لڑکا کھڑے سے دن رات باپ کو گالی بک رہا ہے, دوسرا لڑکا باپ کی خدمت کر رہا ہے, اور ایک جاہل آ کے کہتا ہے جانے دو, جھگڑے بڑے مت کرو بھائی, جو باپ کو گالی بک رہا ہے وہ تو بھی ٹھیک, جو خدمت کر رہا ہے تو بھی ٹھیک, دونوں مل جل کے رہو. کیسے مل جل کے رہو بھائی؟ ارے جو نافرمان ہے اس کو گھر سے نکالا جائے گا, اس کو سمجھایا جائے گا, نہیں سمجھے گا گھر سے نکال کر پھینک دیا جائے گا. یہ کون سی تھیوری؟ یہ اسلام کی تھیوری نہیں, یہ وہابیوں کی تھیوری, یہ تبلیغیوں کا پیغام ہے. یہ اسلام کا پیغام نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہم جب قرآن پڑھتے تو ہمیں قرآن جو پیغام دیتا ہے, پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 42.
آیت نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 42 رب فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ رب فرماتا ہے اور حق اور باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ اور دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو جب ایمان لے آؤ تو یہ تمہارا اب یہ کام نہیں ایمان لانے کے بعد کہ حق اور باطل کو سب ملا دو۔ اور پھر آگے رب نے کیا فرمایا حق و باطل کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ مت تاکہ کہ چوٹ پر حق کا اظہار کرو۔